ہم جو ہے وہ فرض روزے اور 5 وقت نماز کی پابندی، اسی طرح اپنے اللہ سے معافی تلافی اس پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ گزاریں۔ شاید ہمارا کوئی جملہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کوئی سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور وہی سجدہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر بہت سے بیچارے مسلمان تو نوجوان ایسے ہیں، خدا کی قسم روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کر عمدن رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے لیے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے میرے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی بخشش اپنے اللہ سے نہ کروا سکا، کہ جس کا دن بھی قیمتی، رات بھی قیمتی، ہر لمحہ اللہ نے قیمتی بنایا، اس کے باوجود غفلت میں گزار دیا۔ کیوں؟ دین کے روزے فرض تھے، فرض روزے چھوڑتا رہا، نافرمانی میں پھر بھی لگا رہا، حالانکہ شیطان تو رمضان میں بند تھا، قید تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کا کام کیا کہ وہ گناہ کی طرف چلا جائے؟ تو اس لیے وہ اثرات جو پورے 11 مہینوں میں ہمارے اوپر شیاطین کے غالب ہوتے ہیں، مسلمان اس مہینے بھی اب اگر نہ سدھرا تو میرے بھائی پھر کب ہدایت کے رستوں پر چلنے والا بنے؟ تو اس لیے اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والے بنے، جس کی 2 ماہ پہلے سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا شروع فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور اتنی زندگی مجھے عطا فرما کہ میں رمضان کا مہینہ زندگی میں پا سکوں، رمضان کے مہینے کے انوار و برکات حاصل کر سکوں، جس کا صبح کی وقت بھی قیمتی اور شام کا وقت بھی قیمتی، رات کا وقت بھی قیمتی، ہر لمحہ جس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو اللہ نے قیمتی بنایا، اس ہر گھڑی سے نفع حاصل کرنے والے بن سکے، ایسے مسلمان میرے بھائی بننے کی ہمیں ضرورت ہے، نہ کہ ایسا مسلمان کہ رمضان کا مہینہ بھی آیا لیکن نوجوان کی طبیعت پر کوئی اثر نہ ہوا، نوجوان اپنی مستی میں مشغول رہا، جس گناہ میں پہلے مشغول تھا رمضان میں بھی مشغول رہا۔ تو میرے بھائی واقعتاً پھر یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش اپنے اللہ سے نہ کروا سکا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کی دوسری بد دعائیں، بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے زندگی میں اب بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو نہ کما سکا۔ والدین کی خدمت پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، والدین ناراض تو سمجھو کہ اللہ بھی ناراض ہے۔ جس نے تمہیں جو ہے وہ زندگی کے اندر پالا، چلنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، اسی طرح جو ہے وہ تمہاری تربیت کی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے تم ایسے اپنے والدین کا خیال کرو جیسے بچپن کے اندر تم نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، تمہارے لیے اپنا سونا کھانا پینا سب کچھ ختم کیا اور تمہاری جو ہے وہ فرمایا کہ آسائش کے لیے ساری قربانیاں تم پر قربان کر دی۔ جیسے تمہاری تربیت کی، تمہاری پرورش کی، تمہیں بھی چاہیے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، ان کا سہارا بننے کا وقت آئے، تم بھی ان کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ سہارا بنو۔ یہ نہ ہو کہ اس عمر میں ان کو چھوڑ دو کہ مجھ سے تمہاری خدمت نہیں ہوتی، میں کیسے خدمت کروں۔ اس کی مثال دیکھیے، اگر ایک والدین کے جو ہے وہ 10 بیٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں 10 اولاد ہیں، دیکھیں کہ دونوں والدین اپنی 10 اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک بچہ میرا اچھے طریقے دنیا کے اندر اس کی تربیت اچھی ہو جائے، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن بڑے ہو کر جب 10 بیٹے ہوں اور وہ 10 کے 10 بیٹے اپنے والدین کو نہ سنبھال سکیں، پھر میرے بھائی اللہ ناراض ہوگا یا ان سے راضی ہوگا؟
جو 10 بیٹوں کو زندگی میں سنبھالتے گئے، ان کو جوان کیا، کاروبار کے متعلق جو ہے وہ بڑا کیا، اب کاروبار کرنا شروع ہو گئے، تو اب وہ کہیں کہ بھائی میں ان کو نہیں سنبھال سکتا، دوسرا بیٹا کہے میں بھی نہیں سنبھال سکتا، تیسرا کہے میں بھی نہیں سنبھال سکتا، چوتھا کہے میں بھی نہیں سنبھال سکتا، تو پھر میرے بھائی اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کبھی اس بندے سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے ہماری تربیت والدین بچپن میں کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ہمیں کچھ ہو جائے اپنا سکھ چین سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے بوڑھے والدین زندگی میں ہمارے پاس ہوں، ان کی خدمت کر کے اللہ کی ذات کو راضی کرنے والے بنیں۔ یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت رکھی ہے نا، وہ جنت جو ہے وہ اصل میں یہی ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے والے بنو۔ خدمت نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ پھر جنت کے وارث نہیں ہو۔ باپ کو جنت کا دروازہ تعمیر فرمایا حدیث مبارکہ میں، تو جنت کا دروازہ باپ کی بھی خدمت کرو، جس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا، اپنی والدہ کی بھی خدمت کرو، یہ دونوں جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے یہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے بھیجی، جبریل امین مقرب فرشتہ زمین پر لے کر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ بد دعا بھیجی ہے، سب سے پہلی بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر فرمایا آمین۔ کوئی عام امتی آمین کہنے والا نہیں ہے۔ اس بد دعا کی قبولیت میں اور انسان کی بربادی میں دیکھیے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بھیجنے والے ہو، لانے والا مقرب فرشتہ ہو، اور اس پر آمین کہنے والے کائنات کے سردار ہو، میرے آپ کے رحمت للعالمین نبی ہو، جس کے لیے اللہ نے کائنات کا نقشہ بنایا، انبیاء کا سلسلہ چلایا، اور یہ دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا، جن سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں، وہ دنیا میں آمین کہے، تو پھر میرے بھائی کیسے ہم شک کر سکتے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ بد نصیب ہے وہ مسلمان بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ اور تیسری بد دعا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جو شرعی مسئلہ بھی یاد رکھے، جب بھی ہم اپنے کانوں سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں اپنے نبی پر درود بھیجنا جو ہے وہ واجب اور لازم ہے۔ مثال کے طور پہ درود شریف ہم سنتے ہیں یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے ہیں، سب سے مختصر درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کم از کم کہنا اپنی زبان سے پڑھنا جو ہے وہ لازم اور واجب ہے۔ ہاں اگر اس حالت میں ہے، حالت جنابت ہے، مسلمان کو شرعی مسئلہ پورا یاد رکھیں، اس وقت جو ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے، غسل کریں پاک ہو، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا درود پاک جو ہے وہ پڑھیں۔ تیسری بد دعا کہ جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بد دعا بھیجی ہے، تباہ و برباد ہو جائے وہ مسلمان جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ تینوں بد دعائیں میرے بھائی مسلمان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایک رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے روزے آمدن چھوڑ دے، تراویح کا قیام چھوڑ دے، فرض نمازیں چھوڑ دے، رمضان کا مہینہ بھی مسلمان سمجھے ویسے ہی ہے جیسے دوسرے 11 مہینے تھے، کوئی انسان کی طبیعت پر اثر نہ ہو، بوڑھے والدین ہو ان کا کہنا نہ مانے۔ یہ شریعت میرے بھائی حکم دیتی ہے کہ شرعی طور پر جو شریعت کے خلاف اگر حکم دیتے ہیں والدین، اس میں کہنا ماننا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر والدین کہیں اپنی داڑھی کٹوا دے، نماز چھوڑ دے، کوئی اور ایسا کام کہیں جو شریعت کے خلاف ہے، اس میں والدین کا کہنا نہ ماننے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔
لیکن اگر فرما برداری کے افعال و اعمال ہے، والدین کہتے ہیں اولاد کہنا نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، تو اس میں یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بھائی دعا ہے، رمضان کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے، ہمیں تیاری رمضان کی یہ کرنی ہے، اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم رمضان کی تیاری یہ نہ کریں گھر میں جو چیزیں کھانے پینے کی وہ جمع کر لیں تاکہ رمضان میں آسانی ہو، وہ بھی کرنا چاہے کریں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے ہم جسمانی طور پر، روحانی طور پر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی سے ہمیں انوار و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما ہم رمضان کا مہینہ زندگی میں پا سکیں اور اس کے انوار و برکات کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔